مشرک جنت کا وارث ہے کہ نہیں؟ ہمارے خیال سے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں ترجمے کے ساتھ، جو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہو، کسی مذہب پہ نہ لکھا گیا ہو، اور اس میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ واضح طور پر جب پڑھیں گے ترجمہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ لیکن ایک مشرک نہیں ہے، موحد ہے، ہزار گناہ کر کے جائے گا تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو پہلے ہی والے میں اس کو معاف کر دے، یا پھر اس کو اس کے گناہ کے بدلے عذاب چکھا کر کے پھر جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر الحیات ہے، اس میں ان کو غوطہ دیا جائے گا، کیونکہ وہ جل کر کے بالکل اینٹ گئے ہوں گے، جیسے کہ اس میں مثال دیا ہے کہ جل کر کے ایک دم کالے ہو گئے ہوں گے، تو ان کو وہاں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ لیکن اگر شرک ہے، ہزار نیکی کا کام کیا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہزار عمل کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کی پن ہوگا، ہندوؤں کی بھی خرچ کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو، پن، اور سورگ جنت ہے، نرک جہنم ہے، پن اور پتہ نہیں پاپ پاپ، تو وہ بھی اس نام سے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ان الذین کیا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں شرک کے تمام چھوٹے بڑے، یہاں تک کہ ریا بھی شرک ہے، اس سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی، کبھی کبھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑی لمبی نماز کر دیتا ہے، حدیث شریف میں اس کی مثال دی گئی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ چیز بھی شرک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے ان سے کہ جس کے لیے تم نے کیا تھا یہ کام وہاں انہیں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہی آپ تم کو اجر دیں گے۔ دوسرے نیک کام ہیں اگر انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ تو اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ جو صلوات پڑھی انہوں نے اس طرح کی اور بیچ میں آ گیا خیال کی ذرا لمبی کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لمبا سجدہ کریں اور خشوع و خضوع ظاہر کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور اسی طرح فضیل ابن عیاض وغیرہ سے منقول ہے کہ وہ کبھی نماز پڑھتے تھے اور لمبی نماز پڑھنے کی نیت رکھتے تھے، موقع بھی تھا، لیکن دیکھتے تھے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، دل میں یہ بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو سوچیں لوگ کہ یہ دکھانے کے لیے پڑھا، مختصر کر دیتے تھے۔ یعنی دل میں اگر یہ چیز آ جائے تو اس دل کو جو نفس امارہ بالسوء کہا جاتا ہے، غلط حکم دیتی ہے، اس کے خلاف فوراً کر لیں آپ، انشاءاللہ عمل محفوظ رہے گا۔ اور اس وقت تک آپ شرک سے نہیں بچ سکتے جب تک شرک اور توحید کو جان نہ لیں۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ جانے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے۔ یقیناً ہم بہت غافل ہیں اور اس غفلت کا خمیازہ ہمارے بچوں پر اتر رہا ہے، اور پھر ہم گناہگار اپنے بچوں کی طرف سے بھی ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔